جن میں ناظرین آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اس وقت پارلیمنٹ میں اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. صاحب، جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب مولانا اسد محمود صاحب، جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، جناب سردار اختر مینگل صاحب، جناب سردار خالد مکسی صاحب، جناب چودھری شجاعت حسین صاحب، جناب چودھری سالک حسین صاحب، جناب ایمل ولی خان صاحب، جناب امیر حیدر خان ہوتی صاحب، جناب نوابزادہ شاہزین بگٹی صاحب، جناب محسن داور صاحب، جناب اسلم بوتانی صاحب، جناب پروفیسر ساجد میر صاحب، جناب ڈاکٹر عبد المالک صاحب، جناب آفتاب شیرپاؤ صاحب، جناب محمود اچکزئی صاحب، جناب شاہ من نورانی صاحب اور جناب علی نواز شاہ صاحب. ان سب کا فردن اور اجتماعاً میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اس ایوان نے جو ایک مرتبہ پھر مجھ ناچیز پر اعتماد کیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا مان رکھوں گا، کبھی اس کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا. جناب اسپیکر، آج پاکستان شدید مشکلات میں ہے. وہ میری وجہ سے یا اس ایوان کی وجہ سے نہیں، معزز ممبران کی وجہ سے نہیں. 2018 میں جہاں پہ اس ملک کی معیشت تھی، وہ پاکستان کی دنیا میں ایک مانی ہوئی معیشت تھی جو بڑی تیزی سے ترقی کر رہی تھی. اس کے بعد جناب اسپیکر ایک جھرلو زدہ الیکشن کے نتیجے میں، اور آج ہر چیز سامنے آ چکی ہے کہ وہ فراڈ الیکشن کس طرح ہوئے، کس طرح جنوبی پنجاب کے بعض لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ آپ فلاں کی ٹکٹ چھوڑیں اور فلاں کی ٹکٹ چھوڑیں اور وہ دوپٹہ پہن لیں. جناب اسپیکر، ساری دنیا جانتی ہے، جی پٹکا کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں جناب. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. جی پرائم منسٹر صاحب. جناب اسپیکر، ساری دنیا جانتی ہے کہ کس طرح آر ٹی ایس کو بند کروایا گیا، اور پاکستان کی 75 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ الیکشن کے نتائج، آپ بھی ایک نصف شہری علاقے اور نصف دیہاتی علاقے سے آپ کا تعلق ہے جناب اسپیکر، تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ شہروں کے نتائج ہمیشہ دیہاتوں کے مقابلے میں جلدی آئے. یہ تاریخ میں پہلا الیکشن تھا کہ دیہاتوں سے چند گھنٹوں میں نتائج آنے شروع ہو گئے، اور شہروں کے نتائج کئی ہفتے مہینوں التفاع کا شکار ہو گئے. اور جناب اسپیکر، جب گنتی کروانے کے لیے درخواستیں ڈالی گئیں تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا ثاقب نثار. اس نے حکم دے دیا کہ مزید گنتیاں عدالتوں میں بند ہوں گی اور اب اس کے بعد کوئی گنتی نہیں ہوگی. اس کے علاوہ جناب اسپیکر، کیا کیا دھاندلی کے لیے انتظامات کیے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ آج جب اس آنریبل ہاؤس نے مجھ پر ایک مرتبہ پھر اعتماد کا اظہار کیا ہے، تو جناب اسپیکر آج میں آپ کو وہ دن یاد دلانا چاہتا ہوں جب اسی فلور پر اس وقت کی حکومت کے نمائندوں نے
خود اس وقت کے وزیر اعظم نے یہ کمٹمنٹ دی تھی کہ یہ جو دھاندلی کا الزام اپوزیشن نے لگایا ہے اس کی پوری تحقیق ہوگی. جناب اسپیکر آج تک اس کی تحقیق نہیں ہوئی. اس کو 5 سال گزرنے کو ہیں. میں آج اپنی طرف سے اور اس معزز ایوان کی طرف سے آپ کی خدمت میں یہ مطالبہ پیش کرتا ہوں کہ آپ اس دھاندلی کی بھرپور تحقیق کروائیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے دیں تاکہ پوری قوم کو پتہ لگے کہ کس طرح مینڈیٹ چرایا گیا. جناب اسپیکر اس کے بعد ہم نے یہ ذمہ داری سنبھالی. جو چیلنجز سامنے آئے وہ آپ کے سامنے ہیں. کئی مرتبہ اس کے اوپر یہاں بات ہو چکی. میں اس کے اوپر وقت ضائع کیے بغیر یہ کہوں گا کہ جب IMF سے ہماری گفت و شنید بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی تو عمران نیازی کے اشارے پر 2 صوبائی وزرائے خزانہ کو یہ کہا گیا کہ آپ IMF کی شرائط جو وفاقی حکومت جو نئی حکومت تھی اس کے لیے مشکلات قائم کرنے کے لیے وہ مشکلات میرے لیے نہیں تھیں, جناب زرداری صاحب کے لیے نہیں تھی, 22 کروڑ عوام کے لیے تھی. ان کے راستے میں کانٹے بوئے جا رہے تھے کہ آپ کہہ دیں کہ ہم ان شرائط کو نہیں مانتے. یہ وہ سازش ہے جناب اسپیکر جس کا ایک سلسلہ لا امتناعی ابھی تک جاری ہے. پھر وہ سائفر کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں. امریکہ کو کس طرح نشانہ بنایا گیا کہ جناب وہ اس ملک کے اندر اس نے سازش کے ذریعے حکومت کو بدلوایا. یہ امپورٹڈ حکومت ہے. اور کس طرح چین اور روس کے حوالے سے ہمدردی کا اظہار کیا گیا. وہ ہمدردی کا اظہار نہیں تھا, وہ مگرمچھ کے آنسو تھے. اور آج جناب اسپیکر میں یہ بات یہاں پر کھڑے ہو کر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے ہماری حکومت کے زعماء جن میں فورن منسٹر شامل ہیں, جن میں MOS پیٹرولیم شامل ہیں, ان کی اور تمام باقی وزارتوں کی محنت سے اس وقت میں آپ سے میں گزارشات کر رہا ہوں. رشیا میں پاکستان کے لیے سستے تیل کا جہاز اس میں تیل جو ہے اس میں لادا جا رہا ہے اور وہ جلد پاکستان لے کے آئے گا. مجھے بتائیے کہ امپورٹڈ حکومت ہوتی تو روس ہمیں تیل دیتا. جناب اسپیکر یہ ہے وہ سازش, بدترین سازش جو پاکستان کے خلاف کی گئی. اور جناب اسپیکر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب سازش کس طرح سامنے آ رہی ہے. ثاقب نثار اور طارق رحیم کی گفتگو آڈیو جو ان کی کیسٹ ہے وہ لیک ہوئی ہے, وہ سوشل میڈیا پہ آئی, اب تو مین اسٹریم میڈیا پہ بھی چل رہی ہے. اور وہ سازش کھل کے سامنے آ گئی کہ وہ ثاقب نثار جس نے جناب اسپیکر الیکشن PTI کو جتوانے کے لیے دھاندلی کا ایک بازار گرم کیا, شیخ رشید جس کو میں شیخ حرم کہتا ہوں, اس کے حلقے میں وہ بطور چیف جسٹس نہیں ان کے پولیٹیکل ایجنٹ بن کے وہاں پر پہنچ گئے. وہ ثاقب نثار جناب اسپیکر جس نے پاکستان کے اندر ہسپتالوں کا نظام تباہ کر دیا. وہ ثاقب نثار جناب اسپیکر جس نے 2.5 سال دن رات سو موٹو لے کر اس قوم کا حلیہ بگاڑ دیا. وہ ثاقب نثار جس نے PKLI میں اپنے بھائی کو بھرتی کرانے کے لیے اس کا بیڑا غرق کر دیا. اور وہ سینکڑوں مریض جو کہ جن کے گردے کی پیوند کاری ہونی تھی جناب اسپیکر وہ موت کے منہ میں چلے گئے. جناب اسپیکر آپ اندازہ فرمائیں کہ 20 ارب روپے سے وہ ہسپتال بنا. کبھی وہ KP جاتے تھے اور کبھی کسی کچن میں جا کر وہ برتن دیکھتے تھے. ہفتے اور اتوار کو وہ اپنی عدالتیں لگاتے تھے.
ایک دن مجھے بھی انہوں نے بلایا لاہور میں اور مجھے کہا کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا جناب ہم نے بجلی کے کارخانے لگائے ہیں. تو کہنے لگے ہمیں تو کوئی بجلی نظر نہیں آ رہی. تو میں نے کہا آپ ایسے ہی ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ گرمیوں کے دن تھے. میں نے کہا آپ ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے ہیں, ایسے تو نہیں بیٹھے ہوئے آپ, یہ ایئر کنڈیشن چل رہے ہیں, بجلی سے چل رہے ہیں. جناب اسپیکر, یہ ہے وہ صورت گری. اور آج وہ ثاقب نثار جن کا کردار پوری قوم کے سامنے آ گیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں طارق رحیم کو, ہائے صاحب وہ دیکھ لینا, وہ فلانے نے وکیل کر لو. تو ہاں جی ہو رہا ہے, جی بالکل ہو رہا ہے. اے ذرا 2010 کا فیصلہ پڑھ لو, اس کے بعد انہوں نے کوئی رستہ نہیں ملتا انہوں نے. جناب اسپیکر, یہ اب اس کے بعد کوئی شک رہ گیا ہے کہ یہ سازش میرے خلاف, یہ اس حکومت کے خلاف نہیں ہے, یہ اس ایوان کے خلاف نہیں ہے, یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے. اور آج پارلیمان کے فیصلوں کو جناب اسپیکر چیلنج کیا جا رہا ہے. مجھے اس پارلیمان نے منتخب کیا ہے بطور وزیر اعظم. جناب اسپیکر, اگر یہ پارلیمان ایک فیصلہ کرتی ہے اور اپنے بحث کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچتی ہے اور وہ حکومت کو اور وہ کابینہ کو پابند کرتی ہے, تو میرا فرض ہے کہ پارلیمان کے فیصلے کا احترام کرنا. میرا فرض ہے کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. جناب اسپیکر, جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں, جو قراردادیں انہوں نے پاس کی ہیں آپ کے توسط سے, میں اور میری حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے. میں ان کا مان نہیں توڑوں گا اور ان کے ساتھ کھڑا ہوں بالکل. جناب اسپیکر, ہر صورت. جناب اسپیکر, یہ ہو نہیں سکتا کہ پارلیمان قانون بنائے اور قانون اپنی شکل اختیار کرنے سے پہلے عدلیہ اس کے اوپر اسٹے آرڈر دے دے. یہ ہو نہیں سکتا, یہ ممکن نہیں ہے. جناب اسپیکر, یہ ہو نہیں سکتا کہ پارلیمان آئین بنائے. 73 کے آئین کے حوالے سے ابھی ہم نے سیلیبریشنز پچھلے ہفتوں ہم نے اور ان کی خوشیاں منائیں کہ کس طریقے سے ہمارے بڑوں نے مل کر وہ ایک آئین بنایا. اور جناب اسپیکر, آئین کو بنانا, آئین میں ترمیم کرنا, یہ پارلیمان کا اختیار ہے. عدلیہ کو آئین ری رائٹ کرنے کا کوئی اختیار نہیں, یہ ہو نہیں سکتا. آج یہ ہے وہ قانون کی خلاف ورزی اور آئین کی خلاف ورزی جو ہو رہی ہے. اور جناب اسپیکر, اس کے اوپر اگر پارلیمان صدائے احتجاج بلند کرے, اس کے اوپر پارلیمان اگر کھڑے ہو کر یہ کہے کہ ہم اس کی اجازت نہیں دیتے, تو پھر اس کے اوپر جناب کنٹیمپٹ کا وار اس کے لیے تھریٹ کیا جائے, فیصلے میں لکھا جائے کہ جناب آپ نے ہمارا حکم نہیں مانا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وزیر اعظم جو میجورٹی جو ہے ہاؤس کی کھو بیٹھا ہے. آج ہاؤس نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے, آج ہاؤس نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے. اور یہ فیصلہ ان کے لیے ہے جنہوں نے اس 3 ممبر بینچ نے, اور ہم اس 3 ممبر بینچ کو نہیں مانتے, ہم 4-3 کے فیصلے کو مانتے ہیں. ہم 3 ممبر بینچ کے فیصلے کو نہیں مانتے جناب اسپیکر, ہم 4-3 کے فیصلوں کو مانتے ہیں. اور اس کے لیے اگر ذوالفقار علی بھٹو کو ایک ظلم اور زیادتی کے بنا پر ان کو شہید کر دیا گیا, نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا, یوسف رضا گیلانی کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا, تو آج اس پارلیمان نے مجھے جو ووٹ آف کانفیڈنس دیا ہے, اس کی پاداش میں جناب اسپیکر مجھے وہ اگر گھر بھجواتے ہیں تو خدا کی قسم 1000 بار جانے کو تیار ہوں, مگر میں ان کا مان نہیں توڑوں گا. جناب اسپیکر, میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں کہا گیا کہ جناب گفتگو کریں. ہم سیاستدان, ہمارے پاس نہ بندوق ہے نہ توپ ہے, ہمارے پاس تو سوٹی بھی نہیں.
یہ حقیقت ہے جناب اسپیکر, ہمارے پاس تو چھوٹی بھی نہیں, چاہے وہ 12 اکتوبر ہو یا اس سے پہلے کبھی کے واقعات ہوں, وہ سوٹی ہلاتے آتے ہیں تو جناب معاملہ ختم ہو جاتا ہے. بالکل ہم تو بات چیت کرتے ہیں آپس میں بیٹھ کے, اس کی شاندار مثالیں اس ہاؤس میں بیان کی جا چکی ہیں. میں اس کے بارے میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. ہم نے خود فیصلہ کیا, میرے پارٹی کے حکومت کے جو زعماء ہیں انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ آپ وزیر اعظم آپ انوائٹ کریں, سب ہم اکٹھے ہیں, آپ انوائٹ کریں پی ٹی آئی کو. مجھے جماعت اسلامی کے زعماء ملے, میں نے پی ٹی آئی کو انوائٹ کرنے کے لیے ہم نے مشورہ کر کے, ہماری پارٹی ہماری حکومت کے اندر بعض زعماء ایسے ہیں جو بڑے سخت اس معاملے میں وہ اپنا ویو رکھتے ہیں اور جائز ویو رکھتے ہیں, لیکن ان کو بھی ہم نے منت سماجت کی کہ بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ہم نے جناب اسپیکر کل فیصلہ کیا کہ سینٹ میں جو کہ ہاؤس آف فیڈریشن ہوتا ہے وہاں پر اپنے بھیجیں گے. ہم نے اس کے لیے مشاورت کی اور انشاءاللہ آج امید ہے کہ وہاں پر ہم بات چیت کا آغاز کر دیں گے. لیکن جناب اسپیکر, بات چیت کا ایجنڈا کیا ہوگا, یہ اصل بات کہ پورے پاکستان میں ایک دن الیکشن ہوگا, شفاف الیکشن ہوں گے. یہ بلوچستان کے زعماء بیٹھے ہیں, ویسے بھی بلوچ سردار, بلوچ عوام اور رواں کے پختون عوام ہمارے سروں کے تاج ہیں, مگر ہمیشہ اور ان کا گلا بھی سر آنکھوں پر کہ جناب بلوچستان کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے, یہ ہمارا معاملہ ٹھیک نہیں چل رہا, اور ان کا گلا سر آنکھوں پر. جناب اسپیکر, آپ جانتے ہیں, آپ کا تعلق پنجاب سے ہے, کہ بڑے عرصے کے بعد پنجاب کے خلاف جو صحیح یا غلط جو باتیں تھیں وہ پچھلی دہائیوں میں تھمی, اور پنجاب بڑا بھائی نہیں بلکہ برابر کا بھائی بن کر چاروں صوبوں کے لے کے چلنا وہی پاکستان کا جی جناب, وہی پاکستان کا مقام ہے, وہی پاکستان کا مقصد ہے. تو آج جناب اسپیکر اگر صرف ایک صوبے میں پوچھتا ہوں, عدالت عظمیٰ ہر بار پنجاب میں الیکشن کی بات کرتی ہے, کے پی تو ان کو یاد نہیں آیا, ایک لفظ کے پی کے بارے میں نہیں کہا. اس کا مطلب ہے کہ کے پی میں الیکشن ہو نہ ہو, یہ عدالت عظمیٰ کو اس سے کوئی سروکار نہیں. جہاں اسپیکر, یہ پاکستان ہے, یہ فیڈریشن ہے, یہ 4 اکائیاں ہیں جو مل کر پاکستان بناتی ہیں, عظیم قربانیاں دی ہیں عظیم مقصد کے لیے. اور اگر آپ صرف ایک صوبے میں بعض جو پارٹیز ہیں, بلکہ ایک پارٹی ہے, اس کا ایک مذموم ارادہ ہے کہ وہ یہاں پر جمہوریت کی آڑ میں فاشزم لے کے آنا چاہتے ہیں, ڈکٹیٹرشپ لے کے آنا چاہتے ہیں. جناب اسپیکر, ان کا دور ہم نے 4 سال میں دیکھ لیا, بھگت لیا, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم ہے کہ ہم نے اور میرے تمام ساتھیوں نے بڑی جرت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا. ان کی طرح نہیں کہ ایک دن جیل میں گئے تو رونا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں اس طرح کی جرت سے کہ اگر وقت برا آ گیا ہے تو پھر کھڑے ہو اور اس کا مقابلہ کرو. جناب اسپیکر, میں یہاں پر اس ہاؤس میں ایسے ایسے لوگ بیٹھے جنہوں نے 10-10, 15-15 سال, 5-5 سال, 3 سال جیلیں کاٹی ہیں. تو میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں اگر صرف پنجاب میں الیکشن ہوں گے 6 مہینے پہلے تو اس کا کیا پیغام جائے گا کہ پنجاب خدا نخواستہ ایکسپلوئٹ کر رہا ہے پاکستان کے باقی صوبوں کو. مجھے بتائیں آپ کہ سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے, اگر وہاں پر ایک پارٹی جیتتی ہے یا دوسری پارٹی جیتتی ہے تو اس کا پھر 6 مہینے بعد جو باقی پاکستان میں الیکشن ہوگا بشمول وفاق کے, اس کا کیا اثر پڑے گا؟ کیا وہ شفاف الیکشن ہوں گے؟ کیا وہ پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے؟ جناب اسپیکر, اس سے مزید مسائل کھڑے ہوں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جناب ایک دن الیکشن ہوں اور وہ شفاف الیکشن ہوں. اس کے لیے اگر پی ٹی آئی تیار ہے تو ہم آج اپنا وقت ہم نے اس کو نامزد کر دیا ہے, ان کے ساتھ جا کے بات کریں گے. لیکن صرف یہی نہیں, 2018 کے الیکشن سے لے کر ان کی حکومت کے ختم ہونے تک
उनको एक एक बात का हिसाब देना होगा कि किस तरह नायब न्याजी ने मिलकर इनकी बहन को जेल भिजवाया, किस तरह नायब न्याजी ने मिलकर नवाज शरीफ की बेटी को जेल से गिरफ्तार किया, किस तरह नायब न्याजी ने मिलकर झूठे मुकदमात के अंबार लगा दिए। साकिब निसार को उसको तो याद नहीं आया, वो हर रोज 100 मोटे लेता था। जनाब स्पीकर B8 नहीं है। बाल्टी पर, अच्छा बाल्टी है वो, अच्छा मैं समझा कि वो टोप है। मैं सॉरी जनाब स्पीकर, वो बाल्टी या टोप पहन के आ जाते हैं। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहता हूं जनाब स्पीकर कि ये जो सिलसिला है ये अदलिया के लिए एक बड़ा सवाल है कि एक तरफ 8-8 मिनट में 8-8 बेलें दी जा रही हैं, हर केस में उनको कहा जा रहा है कि जनाब आप वीडियो के जरिए आ जाएं, और दूसरी तरफ अगर हम में से कोई 1 घंटा नायब की अदालत में ताखीर से पहुंचा तो वारंट ऑफ अरेस्ट शुरू हो जाते हैं। जनाब स्पीकर, ये वो दोहरा मेयार है, ये वो दोहरा मेयार है जिसने इस वक्त पाकिस्तान के अंदर निजाम अदल को दफन कर दिया है। और मैं फिर आज आपकी खिदमत में ये बात रखना चाहता हूं और आपके तोसत से अदालत उज़्मा से पूछना चाहता हूं कि हमारे यहां तो नायब न्याजी गठजोड़ का एक झूठा एक पर्चा इशू होता था तो रातों रात छापे पड़ते थे। मैंने मोहतरमा फरियाद तालपुर साहिबा की बात की, ईद के दिन चांद रात थी, मैं अपनी बात नहीं करना चाहता, लेकिन दिल दुखता है जब मेरी बेटियों के घरों को जनाब स्पीकर पुलिस ने घेरे में ले लिया। जनाब स्पीकर, इनके गोद में एक जज बैठा है जिसके खिलाफ अरबों रुपए के संगीन करप्शन के इल्जामात हैं। उनका क्या किया इन्होंने कितने जजों को करप्शन के ऊपर घर भिजवाया। जनाब स्पीकर, पहले अपने गले में झांकना होगा, अपना एहतसाब करना होगा, फिर आप किसी और से पूछें, फिर आपको इज्जत भी मिलेगी और पजीराई भी मिलेगी। मैं समझता हूं कि आज पूरी कौम ये जानना चाहती है। जनाब स्पीकर, मैं अगले दिन कोट लखपत जेल में गया, बिलावल भुट्टो साहब भी एक दफा आए थे, उनको मैंने सूप पिलाया था वहां पे, और उन्होंने सूप की बड़ी तारीफ की थी कि शहबाज शरीफ साहब आपने बड़ा अच्छा सूप पिलाया है। मैंने दिल में दुआ की कि अल्लाह ताला खैर करे, आप खैरियत से यहां से जाएं। सूप मैंने जो पिलाया है वो बड़ी मोहब्बत से पिलाया आपको। जनाब स्पीकर, वहां पर सैकड़ों कैदी मौजूद हैं जिनकी जमानतों की बेलें 8-8 साल से सुनी नहीं गई। यहां पर एक लाडले के लिए सुओ मोटो आ जाता है। जनाब स्पीकर, ये जो सुओ मोटो जो है ना जनाब स्पीकर, दिस हैज टू बी करेक्टेड। और आज उस कानून को इन्होंने कह दिया है कि यह कानून जामद रहेगा जब तक कि अदालत फैसला नहीं करती। ये इंसाफ नहीं है, ये सीनाजोरी है, ये सीनाजोरी जनाब स्पीकर कि इस पार्लियामान के तकद्दुस को चैलेंज किया जा रहा है, पार्लियामान की आईनी हैसियत को चैलेंज किया जा रहा है, उनसे पूछगिछ की जा रही है। जनाब स्पीकर, मैं यहां पर अल्लाह ताला का एक खताकार बंदे के तौर पर खड़ा हूं। मैं खितामन ये कहूंगा कि पार्लियामान की इज्जत तौकीर और उसके एहतराम, उसके आईनी इख्तियार को दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। ये इंशाअल्लाह इख्तियार इनके पास रहेगा, ये इस्तेमाल करेंगे और ये पाकिस्तान ऐसी आइंदा आने वाली मुंतखब पार्लियामान की बदौलत इंशाअल्लाह तरक्की करेगा। मैं आपका और आप सबका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूं और ये कहना चाहूंगा कि इंशाअल्लाह मैं इस पार्लियामान का हिस्सा हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपके साथ रहूंगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया। मोहम्मद शहबाज शरीफ कौमी असेंबली में इजहार